اگر آپ لوگ رجب کے مہینے میں ارب پتی بننا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کی یقین کریں مقدر بدل جائیں گے۔ اللہ پاک غیب سے ایسا نوازے گا کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، رجب کا مہینہ ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ آپ سب ہی واقف ہیں کہ رجب کا مہینہ کس قدر حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ پاک نے یہ خود فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کی نسبت میری طرف ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ اللہ پاک سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو یقین کریں یہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ اور بارہا آپ لوگوں کو احادیث میں سننے کو ملا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ بیج بونے کا عمل ہوتا ہے، تو لہٰذا آج ہم لوگ بیج ڈالیں گے تو کل وہ تناور درخت بنے گا، تو آج بیج ڈالنے کا وقت ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، صرف اس نام کو آج کے دن آپ لوگ پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اگر آپ لوگ صبح اٹھ کر روزانہ جب آپ کی آنکھ کھلے آپ لوگ ہاتھ منہ دھو لیں، اس وقت آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام، یعنی کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے ناشتہ کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ اول تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ ناشتہ کرنے سے پہلے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام اگر آپ لوگ اس نام کو پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں اس نام کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنا رزق نوازے گا، اتنا آپ کے اوپر مہربان ہوگا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، یہ عمل ایسا عمل ہے، اگر آپ لوگ اس عمل کو رجب کی تیسری، چوتھی، پانچویں کسی بھی تاریخ میں پورے مہینے آپ لوگ یقین کریں پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، صبح کے وقت آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے رہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ سارا سال اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے یا ذوالجلال والاکرام، یہ 2 منٹ کا، یہ 3 منٹ کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ اگر اول آخر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ ہم لوگ درود ابراہیمی پڑھنے کا اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جب ایک بار ہم لوگ درود پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہم پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب ہم لوگ 3 بار پڑھتے ہیں تو 30 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ 11 بار اپنے وظائف میں اول آخر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، خود سوچیں 220 ان کے اوپر رحمتیں تو برسی ہی برسی۔ آپ خود سوچیں جب اللہ پاک کی رحمت اس قدر چھما چھم آپ پر برسے گی، اور آپ لوگ درمیان میں جب آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہے ہوں گے، خود بتائیں آپ لوگوں کے تقدیر کے ستارے کیسے چمکیں گے، اللہ پاک کس قدر آپ کو رزق نوازے گا، اللہ پاک کس قدر آپ لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازے گا، اور اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو چٹکیوں میں حل فرما دے گا، کیونکہ رب کے لیے تو سارے معاملات صرف کن فیکون کے ہیں۔ رب فرماتا ہے کن ہو جا تو فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں یہ کن فیکون کا وظیفہ کرنا تو یقین کریں اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس ویڈیو کو ہلکا سا بھی اسکپ نہیں کریے گا، کیونکہ یہ عمل کن فیکون کا ہے۔ اگر آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام اور کن فیکون کے اس وظیفے کو کر لیتے ہیں، یقین کریں آپ لوگوں کے نصیب ایسے بدلیں گے آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ گھر میں جوان بیٹیاں اگر بیٹی ہیں رشتوں کے انتظار میں، تو یقین کریں ایک نیک اور اچھا رشتہ آپ کے گھر لازمی دستک دے گا، کیونکہ آپ کی کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اگر آپ لوگ اس مہینے میں سچے دل سے اگر آپ لوگ اپنی کوئی سی بھی حاجت کو آپ لوگ پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سچے دل کے ساتھ پورا آپ لوگوں کا جو دھیان ہو وہ آپ کا اپنے وظیفے کی طرف ہو، اور پھر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کو رنگ لگاتا ہے، اللہ پاک کیسے آپ لوگوں کی عزتوں کو بڑھاتا ہے، آپ لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، کس طرح اللہ پاک
آپ کے لیے رزق کا بہترین بندوبست فرماتا ہے۔ کیونکہ بھائیوں میری بہنوں، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یقین کریں یہ ایسا مبارک اور ایسا مجرب وظیفہ ہے، کیونکہ یہ اسلامی جو مہینہ ہے وہ نمبر کے اعتبار سے 7واں ہے، اور یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اور اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے اپنا دیدار کروایا اپنے حبیب کو، جسے موقع معراج کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ مہینہ معراج کا مہینہ ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس مبارک مہینے میں، آپ صرف تصور کریں کہ نمازیں اس مہینے میں فرض ہوئیں، نماز تو مومن کے لیے معراج ہے۔ کہتے ہیں نا، احادیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج اللہ پاک سے ملاقات کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب 5 بار ہمیں موقع فراہم کرا، تو آپ خود سوچیں کہ جب 5 بار ہم لوگ موقع فراہم ہمیں جو ہوتا ہے، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو اس نماز کی برکت سے ہمیں کتنا مل جاتا ہے۔ لیکن صد افسوس، آج کے اس دور میں مسلمان کے پاس ہر چیز موجود ہے، اچھی سے اچھی مسجدیں موجود ہیں، ہر مسجد کے اندر پنکھا موجود ہے، یو پی ایس، سولر، پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے ہیں، قالین اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں، اور ماربل بچھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا۔ لیکن پہلے کے دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھی، کچی میٹوں کی بنائی ہوئی ہوتی تھی، اور کھجور کی چھال اس کی چھت پر رکھی ہوئی ہوتی تھی، لیکن مسجدیں تو کچی تھی لیکن نمازی بڑے پکے تھے۔ آج کی مسجدیں تو پکی ہو گئیں لیکن نمازی بہت کچے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ پاک کو سجدہ نہیں کرتا، رب کی عبادت سے وہ غافل ہی رہتا ہے، وہ مسلسل باغی ہی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں۔ لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، جب وہ دوسرے اپنے بھائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اپنے اوپر، اپنی قسمت پر روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرما، تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، جبھی تو اپنے گھر نہیں بلا رہا، کیونکہ اگر تم مجھ سے راضی ہو تو بے شک میں تو دوڑ کر تیرے گھر آؤں گا، کیونکہ تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، یعنی کہ تم مجھ سے راضی نہیں ہے۔ بے شک تیرا منادی اذان تو پڑھتا ہے، وہ اذان میں سنتا بھی ہوں، لیکن وہ دعوت نامہ میرے لیے نہیں ہوتا، لہٰذا میرے رب تم مجھ سے راضی ہو جا، اس دعوت نامے میں میرا بھی ذکر فرما دے۔ اس طریقے سے آپ لوگ وظیفہ کریں اور دعا مانگیں، یقین کریں آپ لوگ 5 وقت کے نمازی بھی بن جائیں گے۔ اگر آپ کی اولاد نمازیں نہیں پڑھتی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نمازیں پڑھنے لگے، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ عمل ملاحظہ کریں، سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں 3 بار، اس کے بعد اول آخر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، 11 بار پڑھیں، آپ لوگ 7 بار پڑھیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بس اگر آپ لوگ فجر کے وقت اس وظیفے کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ زیادہ تر جو بندے فجر میں اٹھتے ہیں وہ ناشتہ بعد میں ہی کرتے ہیں، اور جو تہجد میں پڑھتے ہیں وہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اگر تہجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یقین کریں آپ اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں، اور پہلے دن سے ہی آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تہجد کا وقت تو وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود اپنے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جیسے اس کے شان کے مطابق ہے، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ مانگ بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو لہٰذا جب اللہ پاک خود مانگ رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ آ بندے مانگ، جتنا مانگے گا میں تجھے نوازوں گا، تو لہٰذا اس وقت اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو آپ کے مقدر کے ستارے افق پہ جا کے چمکیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیا، درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے، میرے دوستوں بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ جھوم جھوم کے مزے لیتے ہوئے اپنے اندر یہ کیفیت بنائیں کہ رب آپ کی اس پکار کو سن رہا ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ اے میرے رب، رب کی رحمت متوجہ ہونا شروع ہو گئی، یہ کیفیت بنائیں، یہ دھیان بنائیں۔ اس کے بعد آپ لوگ کہیں یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اس طریقے سے پھر آپ لوگ کہنا شروع کریں، اور آپ سوچیں کہ اللہ پاک پھر آپ کو کیسے رنگ لگائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پہلے آپ لوگ 21 بار اللہ پاک کا ذاتی نام پڑھیں، یا اللہ
या अल्लाह, उसके बाद 41 मरतबा या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। ये कुन फयकून का वजीफा है, यकीन करें आपके मुकद्दर सवर जाएंगे। अब क्या करना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर आप लोग 71 बार पढ़ेंगे, 71 टाइम्स आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। आप लोग अगर इस वजीफे को निहार मुंह कर लेते हैं, या तहज्जुद में कर लेते हैं, या फजर के वक्त कर लेते हैं, यकीन करें आपकी जिंदगी ऐसी करवट लेगी आपने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि ये वो अमल है, ये वो वजीफा है, अगर आप लोग इस अमल को सच्चे दिल से कर लेते हैं तो अल्लाह पाक आपको ऐसे रंग लगाएगा, आप लोगों के लिए ऐसी कामयाबियां मुंतजिर होंगी, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा दर्स आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि इस महीने की मुनासिबत से जो भी वज़ाइफ, जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।